تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 20, 21, 22, 23 چار آیت. آیت نمبر 20 او یو ہو بلیو اے ایمان والو اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر فرما برداری اختیار کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اینڈ ٹرن ناٹ اوے فرام ہیم وائل یو آر ہیئرنگ اور پلٹ کے چلے مت جاؤ ان سے جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی کہ مطلب تم ان سے سن رہے ہو قرآن. آیت نمبر 21 اینڈ بی ناٹ لائک دوز ہو سے وی ہیو ہرڈ بٹ دے ہیئر ناٹ، اور ان کی طرح مت بنو جو یہ کہتے ہیں ہاں ہاں سنا سنا سنا، ہاں سنا ہم نے بھائی، سنا نا بابا، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا. اللہ کہتا ہے ان کی طرح مت بنو. پھر ہے آیت نمبر 22 Verily the worst of living creatures with Allah are the deaf and the dumb, the disbelievers یعنی who understand not. اللہ کی نظر میں یقیناً وہ جو زندہ چلتے پھرتے جو بھی ہیں ان میں اللہ کی نظر میں وہ بدترین لوگ ہیں. چلنے پھرنے والے لوگ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، کفر پر ہیں، کافر ہیں اور وہ سمجھتے ہی نہیں. آیت نمبر 23 Had Allah known of any good in them اگر اللہ نے ان میں کچھ بھی اچھائی دیکھی ہوتی He would indeed have made them listen یقیناً پھر اس نے ان کو وہ سب سننے لگایا ہوتا. یعنی قرآن کو سننے کے بعد اگر تمہیں اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا پھر تم کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا میرے بات وہی کچھ بھی، تو وہ سمجھ جاؤ کہ تم کو اب نہیں، تمہارا دل بھی نہیں ہے اس لیے تم کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اور تم سن بھی نہیں سک رہے. اور اگر سنتے ہی تم کو لگے کہ ہاں بہت اچھا سننے میں سمجھ میں آ رہا ہے اور دل کو تمہارے بھا رہی ہے بات کہ ہاں کتنا اچھا قرآن میں کتنا اچھا ہے، اور یہ قرآن کو سنتے ہوئے اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے تو یہ اور بھی بڑی بات ہے. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. And even if he had made them listen اگر اللہ نے ان کو سننے لگایا بھی ہوتا they wouldn't but have turned away with aversion تو وہ اعراض کرتے ہوئے پلٹ کے چلے جاتے. The command to obey Allah and his messenger اللہ کا یہ حکم ہے، یہاں پر کمانڈ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو. اللہ سے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ او یو بلیو اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر کہ اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی، کہنا مانو اور اس کے رسول کی. اللہ کمانڈز ہز بلیونگ سرونٹس ٹو اوبے ہم اللہ یہاں حکم کر رہا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ وہ اللہ کی مطلب فرما برداری کریں اینڈ ہز میسنجر اور اللہ کے رسول کی بھی. اینڈ وارنس دیم اگینسٹ ڈیفائنگ ہم اینڈ امیٹیٹنگ دا ڈسبلیورز ہو ریجیکٹ ہم اور اس چیز سے خبردار کر رہا ہے اللہ کہ جو وہ لوگ کر رہے تھے کہ جو اس کو مطلب نہیں سننا، رد کرنا، تو کہیں تم کافروں کو مطلب دیکھ کے ان کی نقل مت کرو یا ان کے جیسا کرنے کی کوشش مت کرو، امیٹیٹ مت کرو ان لوگوں کو، ان کافروں کو ہو ریجیکٹ ہم جنہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، رد کیا، ان کی طرح مت کرو. اللہ سے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ and turn not away from him اور ان سے پلٹ کے یعنی چلے مت جاؤ. neither refrain from obeying him اپنے آپ کو روکے مت رکھو کہ ان کا کہنا نہیں ماننا ہے، اور following his commands اور نہ ہی ان کے حکم کو سننا ہے. nor indulge in what he forbade اور جس چیز کے لیے انہوں نے منع کیا ہے اس کو کرنے کا مت کرو. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ while you are hearing جبکہ تم سن رہے ہو ان کی بات، ان کے منہ سے اللہ کا کلام. after you gained knowledge of his message اس کے بعد کہ جب تمہیں وہ علم حاصل ہوا اللہ کے یعنی پیغام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم کو جو میسج ملا جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں قرآن یہی ہے وہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ and be not like those who say we have heard but they hear not اور دیکھو ان کی طرح مت بنو جو یہ کہتے ہیں ہاں سنا ہم نے سنا
لیکن انہوں نے نہیں سنا. ابن Ishaq said that this ayah refers to the hypocrites, کہ یہ آیت جو ہے یہ منافقوں کے لیے ہے. یعنی منافقوں کو مطلب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ منافق لوگ ہیں. who pretend to hear and obey, وہ دکھاتے ایسا ہے کہ وہ سن رہے ہیں اور وہ فرما برداری بھی کریں گے, while in fact they do neither, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے اس میں سے, نہ سنتے نہ فرما برداری کرتے. Allah declares that these are the most wicked creatures among the children of Adam, یعنی بنی آدم کے اندر سب سے برے, سب سے خراب, سب سے ٹیڑے, بدترین جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں. اللہ اس کو اعلان کر رہا ہے. اللہ ڈکلیئرز ان شر الدواب عند اللہ الصم, verily the worst of living creatures with Allah are the deaf who do not hear the truth. یقیناً اللہ کی نظر میں وہ لوگ چلتے پھرتے جو بھی ہیں انسان اور جانور, تو اس میں سب سے بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں اور جو حق بات کو سنتے نہیں. حق قرآن ہے. البکم اینڈ دا ڈم who cannot comprehend it, اور وہ لوگ اس کا پورا کے پورا اس کا مطلب لیتے بھی نہیں ہے کہ اس کو پورے دماغ میں لے, سنے, سمجھیں اور بولیں. الذین لا یعقلون who understand not, اور وہ سمجھتے بھی نہیں. These indeed are the most wicked creatures, سب سے ٹیڑے, سب سے برے جو ہے انسانوں میں وہ یہ لوگ ہیں. For every creature except them abide by the way that Allah created in them. یعنی ہر جو بھی creatures ہیں, جو بھی اللہ کے مخلوقات ہیں سب, تو every creature except them abide by the way, یعنی کہ جو بھی اللہ نے ان کو جس طرح بنایا ہے اور وہ لوگ پورا اس کو مطلب اس کے سوا کہ مطلب the way that Allah created in them, جیسے اللہ نے ان کو جس طرح سے ان کی تخلیق کی. تو یہ وہ ٹیڑے لوگ جو ہیں وہ تخلیق اتنی اللہ نے اگر اچھی کی ہے تو بھی اس کے اوپر وہ رہتے نہیں ہیں قائم. These people were created to worship Allah, but instead disbelieved. یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے, تمام بندے, تمام مخلوق کو اللہ نے جو کریٹ کرا وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے, مگر یہ کفر کر رہے ہیں. This is why Allah equated them to animals, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو جانوروں کے ساتھ برابر کیا. مگر پھر اللہ نے ایک جگہ یہ بھی بولا کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے, یعنی جانوروں کے ساتھ ابھی کر دیا کہ تم حیوان ہو, انسان نہیں ہو, یعنی انسان ہوتے ہوئے حیوان مطلب بن کے کام کر رہے ہو نا. اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 171, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً, and the example of those who disbelieve is that, اور مثال ان کی جو کفر کرتے ہیں, ان کی مثال یہ ہے that of him who shouts to those that hear nothing but calls and cries. جیسے کوئی ان کے پاس مطلب چلا رہا ہے, چلا چلا کے کچھ بول رہا ہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں سنتے. ان کے لیے صرف یہ ہے کہ جیسے وہ ایک چیخ پکار ہے اور ایک مطلب کوئی بلا رہا ہے, چلا رہا ہے اور کچھ بول رہا ہے, بس اتنا ہی ہے. تو اللہ نے اس چیز کو سورہ بقرہ میں اپنے ہی کلام میں یہ بات بولا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے جو شیپرڈ ہوتے ہیں, چرواہے, تو وہ جب اپنے جانوروں کو بلاتے ہیں ہر ایسے سب کرتے ہیں نا وہ, تو اب یہ کیا چیز ہے, یہ کالز اینڈ کرائز ہے نا. تو ان کے لیے یہ قرآن کا سننا یا حدیث کا سننا بھی کالز اینڈ کرائز کی طرح جیسے وہ جانور. پھر ایک جگہ پہ اللہ نے کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 جو ہم پڑھ چکے, 179 اس کی آیت ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون, they are like cattle, ارے وہ تو جانوروں کی طرح ہیں, نہیں ایون مور ایسٹرے, نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ اضل, یعنی ان سے بھی زیادہ گمراہ. those they are the heedless ones, وہ تو وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں.
اللہ کے کلام سے غافل، اللہ کے احکامات سے غافل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی حدیث سے غافل. اٹ واز آلسو سیڈ دیٹ، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا جو کہ سورہ انفال جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کی آیت نمبر 22 میں بھی کہا گیا کہ دا آیا ریفرز ٹو سم آف دا پیگنز آف قریش، یعنی قریش کے جو مشرکین لوگ تھے ان کے بارے میں، فرام دا ٹرائب آف بنی عبد الدار، بنی عبد الدار کی جو قبیلہ تھا اس میں سے، اکارڈنگ ٹو ابن عباس، مجاہد اینڈ ابن جریر، ان سب کی مطلب اکارڈنگ. محمد بن اشاق said that this ayah refers to hypocrite as we stated، کہ یہ آیت جو ہے وہ منافقوں کے لیے ہے، یعنی اس میں منافقوں کی بات ہو رہی ہے. There is no contradiction here because both disbelievers. There is no contradiction here because both disbelievers and hypocrites are devoid of sound comprehension. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، کافر میں بھی اور جو لیبل لگا کے گھوم رہے مسلمان کا، لیکن وہ منافق ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے منافقت سے. تو وہ لوگ جو ہے ان کو نہ تو ان کو اس کو سمجھنا ہے، نہ سننا ہے، اور نہ ہی اس پہ ایکٹ کرنا، یعنی ان کا ساؤنڈ کمپریہنشن بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح دل سے قبول کرے. In addition to having lost the intention to do good، اور اس پہ اضافہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے، وہ بھی ان سے گم ہو چکے ہیں. Allah states here that such are those who neither have sound understanding nor good intentions. اللہ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو صحیح اس کو سمجھتے بھی نہیں اور ان میں کوئی بھی اچھے اعمال کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. ایون اف دے ہیو سم ٹائپ آف ریزن، چاہے ان کے پاس کوئی بھی وجوہات ہو. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، had Allah known of any good in them, He would indeed have made them listen. اگر اللہ ان میں کوئی بھی اچھائی دیکھتا تن کے رائے کے برابر بھی، تو اللہ یقیناً ان کو سننے لگاتا قرآن. یعنی جب سوچو کہ جب ہم قرآن کو سنتے ہیں، پڑھتے، سمجھتے ہیں، تو یہ اللہ ہم کو اس چیز میں ہیلپ کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے جو ہم یہ کر سک رہے ہیں. اس لیے اس کے لیے ہم کو اللہ کا بہت ہی شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. He would have helped them understand، اللہ نے ان کی مدد کی ہوتی قرآن کو سمجھنے میں. الحمدللہ. However, this did not happen because there is no goodness in such people. مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر کہیں کوئی بھلائی نام کی چیز نظر ہی نہیں آئی اللہ کو. For Allah knows that وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کو سناتا، and even if He had made them listen and allowed them to understand، یعنی اللہ نے اگر ان کو سننے لگایا ہوتا اور ان کو سمجھنے کی توفیق دیتا، لَتَوَلَّوْا they would but have turned، تو بھی وہ پلٹ کے چلے جاتے. Intentionally and out of stubbornness even after they comprehend، اگر وہ سمجھ بھی جائیں کہ قرآن کی آیت میں یہ تھا، یہ بات بولی گئی تھی، تو بھی وہ اپنا ارادے سے اور ڈھیٹ پنے سے وہ پلٹ ہی جائیں گے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ with aversion to the truth، یعنی کہ معرضون یعنی اور وہ اعراض کرنے والے حق بات سے، یعنی حق بات قرآن، اس کے بعد حدیث، تو وہ لوگ نے حق بات سے اعراض کرنے والے بن گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.